أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آئیے اب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق یہ ایک مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نمبر 20 پر اور مصحف میں 113 نمبر پر ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کہلاتی ہیں۔ معوذتین کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہیں۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں مدینہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ حسد ان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان سے پہلے تمام انبیاء اکرام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی آئے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ مدینہ منورہ کے یہودی بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ ان لوگوں کی کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے، اور ان کی نبوت قیامت تک ہوگی اور ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ یہ ساری باتیں تورات میں موجود تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب تک کے سارے انبیاء اکرام بنو اسرائیل میں آئے ہیں، اس لیے یہ آخری نبی بھی اسی خاندان میں آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی جو سب سے افضل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا گیا۔ اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو یہودیوں کو حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب کچھ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ جب یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی، تب ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرے
دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ سیرحانے بیٹھنے والے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، یہ یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کنگھے اور اس میں پھنسے بال میں۔ پھر پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کھجور کے غلاف میں، جو کھجور کے پھل کا خول ہوتا ہے، بیر زروا میں ایک پتھر کے نیچے دفن ہے۔ بیر زروا ایک کنویں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اسے نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں ہی یہ کنواں دکھایا گیا تھا اور وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا۔ ان چیزوں میں ایک دھاگے کا ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی، اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جن میں ایک کی 5 آیات اور دوسری کی 6 آیات ہیں۔ مجموعی طور پر 11 آیات بنتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورتیں پڑھنا شروع کی اور ہر ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا پا گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے اس بات کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ مجموعی طور پر ان دونوں صورتوں میں مختلف شرور سے پناہ مانگنے اور تمام امور میں حق تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کے فائدے اور برکات کی سب لوگوں کو حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم، یعنی موسٹ انفلوئنشیل ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس لینے اور کھانے پینے اور لباس تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ آئیے اب ہم اس سورے کی تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں۔ مراد رات کی پو پھٹنا یعنی ڈے بریک اور صبح کا نمودار ہونا، جیسا کہ قرآن میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے، یعنی وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس صفت کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کے اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی ان کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دیں گے۔ من شر ما خلق، علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے وہ امور جو ان آلام و آفات مینس سفرنگ اینڈ کیلامٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام گناہ بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہے۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے وہ انہی 2 قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ خود مصیبت و آفت ہوتی ہے یا ان کی وجہ سے مصیبت ہوتی ہے۔
نماز کی آخر میں جو دعا استغنا مسنون ہے، اس دعا میں 4 چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنہ محیا و ممات۔ ان میں پہلی 2 چیزیں خود عذاب و مصیبت ہے اور آخری 2 چیزیں ان کے اسباب ہے۔ اس آیت میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ ان میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اس میں ہے کہ مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور ظاہر و پوشیدہ تمام خطرات کو جانتا ہے۔ اس کی پناہ ایسی مضبوط حفاظت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں کی سلامتی چاہتا ہے۔ اس آیت میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی گئی بلکہ مخلوقات کی طرف سے کی گئی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے شر سے پناہ مانگتے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے جو اس نے پیدا کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام خیر اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کسی مخلوق کو صرف شر کے لیے پیدا نہیں کرتا، البتہ مخلوقات کے اندر موجود بعض صفات یعنی کوالٹیز کی وجہ سے کبھی شر ظاہر ہو جاتا ہے۔ شر کا مفہوم بھی 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو خود تکلیف دیتا ہے جیسے بیماری، حادثات وغیرہ، دوسرا وہ اعمال جو انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے جیسے گناہ، ظلم وغیرہ۔ اسی طرح شر سے پناہ مانگنے میں یہ دونوں پہلو شامل ہیں۔ جو شر آ چکا ہے اللہ اسے دور کر دے، اور جو ابھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غسق سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیرے کا پھیل جانا اور چھا جانا ہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب رات کے لیے لیا ہے، اور وقب عقب سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیرے کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جب اس کا اندھیرا پورا ہو جائے۔ رات کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات، شیاطین، موذی جانور، حشرات الارض، چور ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے وہ بھی رات ہی کے وقت آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ اسی لیے ان تمام شرور و آفات سے جو رات کے وقت رونما ہوتی ہیں خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں ارشاد ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو شیطان ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، لفظ نفاثات نفث سے مشتق ہے، جس کے معنی پھونک مارنے والی ہے، اور عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے اکثر ڈورے یا تار وغیرہ میں گرہ یعنی نوٹ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونک مارتے ہیں۔ اس لیے نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے گروہوں پر پھونکنے والی یعنی جادو کرنے والی۔ لفظ نفاثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہے۔ اس صورت میں جادو کرنے والی جانیں مراد ہیں، تاہم ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا واقعہ جو ان صورتوں کا سبب نزول بنا، اس بیٹیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے پر یہ کام کیا تھا۔ اس لیے جادو کرنے والیوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان صورتوں کے نازل ہونے کا سبب یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کا شر و ضرر یعنی نقصان زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ بے خبری کی وجہ سے وہ اس کو دور کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، بلکہ بیماری سمجھ کر دوا و علاج میں لگا رہتا ہے، اور تکلیف ہے کہ بڑھتی جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تیسری چیز جسے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ حاسد اور حسد ہے۔ اس کو اسپیشلی بتانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی وجہ یہ حسد ہی تھا۔ یہودی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہ آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور حسد کرنے والا ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حسد مینس جیلسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا، اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے خود وہ نعمت اسے حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اور زمین پر ہوا۔ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر قابل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کی وجہ سے اس عمل کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیرا۔ مجموعی طور پر ان دونوں صورتوں میں مختلف شرور سے پناہ مانگنے اور سب امور میں حق تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فلق میں دنیاوی تکالیف سے حفاظت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ فلق کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فلق سے ہمیں عملی زندگی کے لیے بہت اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں چند بنیادی عملی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ کی پناہ لینا۔ سب سے پہلی بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان خود کافی نہیں ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے، یعنی مشکل ہو، خوف ہو، بیماری ہو یا کوئی چھپا ہوا خطرہ، فوراً اللہ کو پکارو۔ نمبر 2، ظاہری اور پوشیدہ دونوں شر سے بچاؤ۔ کچھ خطرات ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ خطرات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جادو، حسد وغیرہ۔ اس سورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہر قسم کے شر سے محتاط یعنی الرٹ رہنا چاہیے، وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ نمبر 3، خاص اوقات میں احتیاط، جیسے رات کا وقت۔ رات کے وقت فتنہ زیادہ ہوتا ہے، نقصان کے امکانات یعنی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت احتیاط ضروری ہے، اس لیے ذکر اور بچوں کی حفاظت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، جادو اور برے اثرات سے بچنے کا طریقہ۔ اس سورہ سے واضح ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، مگر اس کا علاج بھی اللہ کے کلام میں ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، نہ کہ جھوٹے عاملوں کے پاس جائیں۔ نمبر 5، حسد سے بچنا اور بچانا۔ حسد یعنی جیلسی بہت خطرناک بیماری ہے۔ ہر نعمت کو سب کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں، یعنی ہر کسی کو نہ دکھائیں۔
زیادہ شیئرنگ بعض اوقات حسد کا سبب بنتی ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ نمبر 6، سنت پر عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ یہ ہمارے لیے روزانہ کا بہترین حفاظتی عمل ہے۔ نمبر 7، توکل یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اس سورہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ حفاظت کا اصل ذریعہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، نہ کہ انسان یا دنیاوی طاقت۔ آئیے اب ہم اس سورہ کے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا زندگی کا حصہ بنائے۔ حسد، جادو اور ایول فورسز سے ہوشیار رہیں۔ ہر خوشی سوشل میڈیا پر سٹیٹس بنانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کم دکھائے، زیادہ جیے۔ نظر لگنا حقیقت ہے، احتیاط بہتر ہے۔ ہر شر سے بچنے کے لیے روحانی حفاظت اختیار کریں۔ سنت کے مطابق روزانہ یہ صورتیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسد، جلن اور تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔